مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھرو، اتنے پھرو کہ تم پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے، بس اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن کر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، پھر کوئی غلو نہیں ہوگا، کوئی تقصیر نہیں ہوگی، پھر کمی جاتی نہیں ہوگی، اللہ کا بن کر کے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے۔ تو اللہ کیا حکم دیتے ہیں کہ اللہ حکم دیں گے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جب اللہ کے بنو گے تو اللہ حکم دیں گے انصاف کرنے کا کہ میرے بندے بنے ہو انصاف سے رہو۔ انصاف کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے، یہ انصاف کی بات ہے۔ آدمی گالی کھانا پسند نہیں کرتا تو دوسرے کو کیوں گالی دے گا؟ آدمی اپنے لیے دعا پسند کرتا ہے تو دوسروں کو دعا دے، جگہ گالی دے۔ اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا تو دوسروں کا کیوں نقصان کرے؟ کہ ہمارا پروردگار ہمیں یہ حکم دیتا ہے انصاف کرو، انصاف سے رہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسروں کے پسند کرو گے، جو چیز اپنے ناپسند کرو گے دوسروں کی ناپسند کرو گے۔ تو جو اللہ کا بندہ بنے گا اس کی زندگی انصاف پر آئے گی، سچائی پر آئے گی، اور اس سے آگے کہ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، انصاف کرو اور انصاف سے آگے احسان ہے۔ چوتھا نمبر احسان کرو کہ اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے فائدے کی امید مت کرو، یہ احسان کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بازار میں تھے تو اس زمانے میں سکے چلتے تھے، درہم دینار، نوٹ نہیں تھے، تو جب سکے زیادہ ہوتے تھے تو تول کے دیتے تھے کہ 1000 کا اتنا وزن ہوتا ہے، 10,000 کا اتنا وزن ہوتا ہے، تو گننے میں دیر لگے، تول کے دیتے تھے۔ تو آپ نے تولنے والے کو حکم دیا، آپ کسی کا حق دے رہے تھے کہ تولو اور جھکتا دو، زن و ارج، تول کے دے برابر اور جھکتا دے۔ تول کے دینا انصاف ہے، کیوں؟ پیسے لیے ہیں تو تول کے برابر دو جتنے پیسے لیے ہیں، جتنا مول لیا اتنا مال، انصاف۔ اور اس سے آگے کہ اپنی طرف سے جھکتا دو، یہ کیا کہ احسان، کہ یہ میری طرف سے احسان ہے میرے گاہک پر، ہاں کیوں کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، حکم ملا ہے کہ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے، کہ جھکانا واجب نہیں ہے لیکن احسان ہے، لیکن تول کے دینا پورا واجب ہے۔ تو ایک حدیث میں دونوں حکم دیے، ایک واجب کا ایک مستحب کا۔ یہ ہمارا دین ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ جب دین اندر اترے گا تو ایک ایک حدیث قیمتی ہو جائے گی، اس کا عمل قیمتی بن جائے گا۔ کہ تول کے دے اور جھکتا دے، کیا بات ہے کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے۔ جب زندگی اللہ کے حکم والی بنتی ہے تو اللہ اپنے حکموں کی برکتیں دیتے ہیں۔ ہاں، ہر حکم میں برکت بھی ہے، ہر حکم میں بدلہ بھی ہے، اس کا بدلہ بھی ملے گا اور اس کی برکت بھی ملے گی۔ ایمان والوں سے بات کہی گئی ہے کہ تمہیں حکموں کا بدلہ بھی ملے گا اور تمہیں حکم کی برکت بھی دی جائے گی۔ ہاں، کہ برکت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے اور بدلہ بھی ایمان کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب ایمان کے تقاضے سے اللہ کے حکم پورے کیے جائیں گے تو اللہ دونوں معاملہ کریں گے، برکتیں بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے، کہ نماز کا بدلہ بھی ملے گا، وہ آخرت میں ملے گا، اور اس کی نماز کی برکتیں کہ یہاں آئے گی۔
نماز میں برکت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں برکت ہے کہ نماز اخلاق کو ٹھیک کرے گی اور روزی کو کھینچے گی. روزی کو کھینچ کے لاتی ہے، روزی کی برکت کو کھینچ کے لاتی ہے. کیا کہ نماز میں برکت ہے اور نماز میں اخلاق کا شمار ہے کہ نماز پابندی سے ہوئی، سنت کے مطابق ہونی چاہیے نماز. مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے کہ دین سیکھا نہیں جا رہا ہے، رسمی طور پر کر رہے ہیں کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے گی. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہردوئی، فرمایا نماز میں 51 سنتیں ہیں. پوری نماز تکبیر تحلیمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک. ان کی کتاب تحفظ الابرار، چھوٹی کتاب گنوائی انہوں نے. قیام میں اتنی سنتیں، رکوع میں اتنی سنتیں، قاعدے میں اتنی سنتیں، قوما میں اتنی سنتیں. تو روزانہ ہر نماز میں 51 سنت پر عمل کرے، اس کو کتنا نور ملے گا؟ 51 سنت پر عمل کرے روز، تو سنت میں نور ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. تو کتاب ہے وہ اللہ کی، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نورانی ہے. اس لیے دین میرے بھائیوں سیکھا جائے گا. جب دین سیکھ کر کریں گے، سمجھ کر کریں گے اور محنت کے ساتھ کریں گے تو محنت سے دین کے حق ہونے کا یقین پیدا ہوگا کہ میرا دین حق ہے. یہ حق ہونے کا یقین محنت سے آتا ہے. اس کی محنت مزمحل ہو جاتی ہے تو یقین بھی مزمحل ہو جاتا ہے. پھر آدمی دین پر قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس کا یقین کمزور ہو گیا ہے. جیسے ٹانگیں کمزور ہو جاوے تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، کہ اس کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہے. ایسے یقین کمزور ہو گیا اندر سے کہ اب دین پر چلنا بھاری پڑے گا. اس لیے محنت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے حکموں والی اور دین والی محنت کرو، کہ محنت کا اثر ہوگا کہ اندر دین کے حق ہونے کا یقین آئے گا، دین سے کامیابی کا یقین آئے گا، بے دینی سے نامرادی کا اور ناکامی کا یقین آئے گا. تو یہ یقین صحیح چلائے گا. پھر صحیح چلنے کے لیے اللہ کے حکموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. یہ صحیح چلنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. اس کی آئے گی برکت. برکتوں میں سے یہ ہے کہ جب عمل صحیح ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی. عمل صحیح نہیں ہوتا پھر دعا اٹکتی ہے، کیونکہ وہ نمازی اٹک گئی ہے، وہ اوپر گئی نہیں ہے. وہ اس کو بگڑی ہوئی تھی، منہ پر مار دی فرشتوں نے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر، تو اوپر گئی نہیں ہے. ایسے جس چیز میں بھی حکم نہیں ہوں گے وہ اوپر نہیں جا سکتی، وہ بگڑی ہوئی ہے. لیکن عملی زندگی میرے بھائیوں بنی ہوئی ہے تو عمل اوپر جاتا ہے. اچھے اعمال اوپر جاتے ہیں اور اچھے حالات اوپر سے نیچے آتے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ اچھے اعمال اوپر جائیں گے اور اس کی وجہ سے اچھے حالات نیچے آئیں گے. اس لیے جب عمل اچھا ہوا، اخلاص والا، طریقے والا، یقین والا، تو اس عمل پر دعا قبول ہوگی. یہ اس کی برکت ہے کہ کوئی حاجت مانگی اللہ سے، عمل کر کے اللہ نے وہ حاجت پوری کر دی تو یقین بڑھ گیا کہ اللہ نے میرا کام بنا دیا، تو آئندہ بھی کرے گا. تو محنت سے یقین بنتا ہے اور دین سیکھنے سے عمل کی شکل صحیح ہوتی ہے، اور عمل کی شکل ہوگی اس کی برکتیں آئیں گی. ایمان والوں کو برکتیں بھی دی جاتی ہے، بدلہ بھی دیا جاتا ہے. دنیا کی برکات دے کر کے اللہ دنیا کی مشکلات کو ان کے لیے آسان کرتے ہیں. یہ برکت کا اثر ہے. برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہیں، فقط کبھی زیادہ بھی دے دیتے ہیں.
وہ کبھی زیادہ نہیں دیتے، لیکن برکت کے ذریعے سے مسائل کو آسان کر دیں گے، مشکلات کو آسان کریں گے. اس لیے دین میں میرے بھائیوں برکتیں بھی ہے، اور دین کے اندر بدلہ بھی ہے. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے.